بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ آپ اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی رہائش گاہ فلسطین یعنی کنعان کی ایک بستی ہیبرون میں تھی۔ یہاں سامعین کے لیے یہ بات دلچسپی کا باعث ہوگی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ کہا جاتا تھا، اور آپ کے تمام بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بہترین بیان کہا گیا ہے، جنہیں سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں اس طرح سے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی ماموزاد لیہ بنت لابان سے ہوئی۔ ان سے آپ کے 6 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ دوسری شادی پہلی بیوی کی چھوٹی بہن راحیل بنت لابان سے ہوئی۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کی اجازت تھی۔ ان 2 بیویوں کے علاوہ زلپا اور بلہا بھی آپ کے حلقہ زوجیت میں آئیں۔ یہ دونوں خواتین آپ کی پہلی بیویوں کی خالہ زاد تھیں، اور ان دونوں سے آپ کے 2 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت 1927 سال قبل مسیح ملک شام میں ہوئی۔ آپ کے حقیقی چھوٹے بھائی بن یامین کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور کچھ عرصے آپ نے اپنی سوتیلی ماں اور خالہ لیہ بنت لابان کے زیر سایہ پرورش پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے آپ کے باقی 10 بھائی صرف باپ کی طرف سے سگے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور عقل مند تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی والدہ کی طرح بہت حسین و جمیل تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبوب بیوی راحیل نے وفات کے وقت خاص طور پر ننھے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ ایک تو والدہ چل بسی تھی، دوسرے 10 سوتیلے بھائیوں میں آپ چھوٹے تھے، اس لیے بھی والد کو ان سے بے حد محبت تھی۔ آپ کی پیشانی سے نور جھلکتا تھا، جسے دیکھ کر اس بچے کے خاص ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ اس لیے والد نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو خود سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ آپ کا احترام بھی کرتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے اپنی پیاری عادتوں، دل میں اتر جانے والی معصوم صورت اور کم عمر ہونے کی وجہ سے گھر میں سب کی آنکھیں تارے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 5 سال کی تھی تو ایک دفعہ آپ کی پھپھی ان کے پاس آئیں تو ان پر دل و جان سے فرفتہ ہو گئیں۔ بالآخر بڑی بہن کے اصرار پر بھائی نے اجازت دے دی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہاں ان کی بہت اچھی تربیت ہونے لگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ پاتے تھے، اس لیے بہن کے گھر جا کر ملایا کرتے تھے۔ بیٹی کی محبت جب باپ کو بہت زیادہ بے چین کرنے لگی تو انہوں نے اپنی بہن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس مانگ لیا، لیکن بہن کہنے لگی کہ میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آخر طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ہفتہ اپنے والد کے پاس اور ایک ہفتہ اپنی پھپھی کے پاس رہا کریں گے۔ پہلا ہفتہ اپنی پھپھی کے ہاں رہنا تھا۔ اسی زمانے میں شریعت کے مطابق کسی چور سے چوری شدہ مال برآمد ہو جاتا تو چور کو سامان کے مالک کا غلام بنا دیا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کی ماری پھپھی کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میراث میں سے ملنے والا وہ کمر بند بیلٹ، جسے قربانی کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے، آپ کی کمر کے ساتھ باندھ کر کپڑوں کے نیچے چھپا دیا، اور بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے برآمد کر کے آپ کو چور ثابت کر دیا۔ انہوں نے شرمندگی محسوس کی اور بہن کو اجازت دے دی کہ وہ 10 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیں۔ 2 سال بعد پھپھی کی وفات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام واپس اپنے والد کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی 12 برس کے ہوئے تھے جب رب عظیم کے فیصلے کے مطابق آپ ایک طویل عرصے کے لیے اپنوں سے جدا ہو گئے، جس کی تفصیل اگلی ویڈیوز میں پیش کی جائے گی۔ آپ کے حسن لسانی سے متعلق کئی حیران کن باتیں کتابوں میں ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عام طور پر برقع پہنا کرتے تھے تاکہ عام لوگ انہیں دیکھ نہ پائیں۔ اللہ پاک نے ایک بار خلق خدا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی اصل حسین صورت دیکھنے کا موقع فراہم کیا تو خبر ملتے ہی لوگ بے چین ہو کر ایک دوسرے سے پہلے آپ کو دیکھ لینے کے لیے گھروں سے نکل پڑے۔ لوگوں کے اس ہجوم میں 25,000 عورتیں اور مرد پاؤں تلے روندے گئے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ کے بے مثال حسن سے متاثر ہو کر مزید 5,000 مرد اور 360 عورتیں دل کی دھڑکن رکنے کے سبب مر گئے۔
ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آ گئی۔ لوگ بھوک کی وجہ سے اتنے بے حال ہوئے کہ جانیں لبوں پر آ گئیں۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی التجا کرنے لگے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے لوگوں پر رحم کے لیے دعا کی تو اللہ نے فرمایا، میں تمہارے حسن کو لوگوں کے لیے غذا بنا دوں گا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا۔ جب انہیں اپنا چہرہ دکھایا تو نہ صرف ان کے پیٹ بھر گئے بلکہ اگلے 40 روز تک انہیں بھوک ہی نہ لگی۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک پیدائشی اندھے لڑکے کو لایا گیا تاکہ اسے بینائی مل جائے۔ آپ نے اس لڑکے کی طرف نظر بھر کے دیکھا۔ نورانی چہرے کی روشن شعائیں جب اس لڑکے پر پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں آنکھوں کا نور عطا فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر جب بھی مصر کی گلیوں میں سے ہوتا تو آپ کے چہرے کی چمک ہر طرف ایسے پڑتی تھی جیسے سورج کی روشنی پانی سے منعکس ہو کر دور و دیواروں کو چمکا دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی شب تیسرے آسمان میں جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے حسن نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ واقعی اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت رکھنے والے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم کیا ہے۔ محترم ناظرین، اشعال اسلامک اسٹوریز کی ٹیم مستند کتب، جرائد اور حوالہ جات کا وسیع مطالعہ کرنے کے بعد تمام دستیاب معلومات کو جمع کرتی ہے، پھر بذریعہ مباحثہ، استدلال اور عقلی کسوٹی پر رکھنے کے بعد ویڈیو کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے۔ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھا کیجیے اور اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کے مزید حقیقی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔